السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج کی گفتگو 5-7 سوالوں کے گرد گھومے گی، اور یہ وہ سوال ہیں جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، ای میلز کے ذریعے، فوکس گروپ کے ذریعے، آپ کے کمنٹس کے ذریعے، حتیٰ کہ اب تو بعض دوست باقاعدہ دوران گفتگو بھی سوال داغ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا جواب یا تو فی الفور دیا جائے اور یا پھر شو میں۔ تو آج جو کوسچنز میں نے نکالے ہیں، کیونکہ کرنسی ہے، ہر سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک ویلاگ سیپریٹلی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی عیاشی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ گیون ٹائم میں اس کو مکمل کرنا ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ 2-2 منٹ کے کمنٹس، 3-3 منٹس کے کمنٹس جو ہے وہ ہم دیتے چلے جائیں گے۔ میں پہلے سوالات نیریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، آپ کا ذوق آگے ہی وہ بھی جاگ اٹھے کہ ہم کیا کیا باتیں آگے کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے کتنا قریب ہے، یعنی نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بننے میں کتنی دیر باقی ہے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے، کرنٹ ایشو ہے اور بہت سی چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کو انیشیٹ بھی اس ایک بات نے کیا تھا، ایران اور اس کا جوہری پروگرام۔ دوسرا، کیا موقع سے فائدہ اٹھا کے، یہ ایک انٹرسٹنگ بات لگی ہے مجھے، بڑا انٹیلیجنٹ کوسچن ہے کہ اگر موقع سے فائدہ اٹھا کے ایران اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیتا ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اگر ہے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں آگے چل کے، انٹرسٹنگ بات ہے، بہت دلچسپ۔ تیسرا ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ایٹمی اثاثے تباہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا امریکی کیپیبلٹی ایسی ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی اثاثے تباہ کر دے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے، اکثریت یہی سمجھتی ہے، کیونکہ امریکہ کا نام جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا جناب، پھر ہے چوتھا سوال کہ امریکہ اس جنگ میں کیسے کودے گا، اور اگر وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ یہ بھی جنرل سی بات ہے جو چل رہی ہے، 2-4 روز پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، کل بھی کیا تھا۔ پانچواں سوال ہے ایرانی میزائل سے متعلق، یعنی سجیل یہ کیا ہے، اور سنا ہے کہ یہ فائر کر دیا گیا ہے، اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ اور آخری سوال ظاہر ہے چونکہ ہم سے متعلق ہے براہ راست، دیٹ میکس اٹ مور انٹرسٹنگ، کہ جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا پاک چائنا تعلقات پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اس کا اوور آل امپیکٹ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ سب سے آخر میں۔ اب ایک ایک کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ تذکرہ تھوڑا سا تجزیاتی نوعیت کا ہوگا۔ اچھا جناب، کہ ایران کتنی دور ہے نیوکلیئر سٹیٹس اٹین کرنے میں؟ تو اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ ایران بہت قریب ہے۔ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران از دس کلوز ٹو بیکمنگ اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ۔ ہاؤ ایور، IAEA جو بین الاقوامی ادارہ ہے جو نیوکلیئر معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ ایران ابھی بہت دور ہے۔ میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ ایران بہت قریب ہے، وہ اگر کرنا چاہے تو نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ میں خود یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک افواہ بڑی گرم تھی چند دن پہلے، بلکہ خبر کی شکل میں چلتی رہی کہ یہ جو گزشتہ ہفتوں میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کراچی اور بلوچستان میں جو زلزلے آئے تھے، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور اس کے فوراً بعد ایک انتہائی عام ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا، اور یہی وہ دن تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ G7 کی میٹنگ بیچ میں چھوڑ کے بھاگم بھاگ گھر واپس پہنچے، کیونکہ انہیں اس حوالے سے فوری طور پر طلب بھی کیا گیا تھا، ان کے ساتھ مشورہ کرنا بھی ضروری تھا، اور چند احکامات صادر کرنے ضروری تھے۔ البتہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لاتعداد، وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں اس پہ اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے کوئی ثبوت نہیں آتا۔ یہی کافی ہے کہ میں کنونسڈ ہوں کہ ایران از دس کلوز، بات ختم۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ کیا ایران موقع سے فائدہ اٹھا کے نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کر سکتا؟ تو
کر تو سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کیپیبلٹی ہے تو کسی کی مجال نہیں اسے روکے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کر سکتا ہے۔ جیسے افغانستان کی وار جب عروج پر تھی اور پاکستان ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا تھا ویسٹ کے کسٹوڈین کے طور پر، تو کہتے ہیں کہ اس نازک موڑ پر پاکستان کو اس کرائسس نے بہت موقع دیا، اور کوہٹا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو سپیڈ اپ کر کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ یعنی اگر افغان وار نہ ہو رہی ہوتی، اب دیکھیے نا، یہ 82، 83، 84 کا پیریڈ ہے، ضیاء الحق کا دور ہے، افغان وار پیک پر تھی، اور 86 میں پاکستان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر چکے ہیں، ہم نے یورینیم انرچ کر لیا ہے۔ اکتوبر 1986 کی اس نیوز سٹوری کا تذکرہ میں ایک سے زائد مرتبہ کر چکا ہوں، جو خاکسار نے کور کی تھی، اور جس پہ براہ راست جنرل ضیاء الحق کے ساتھ گفتگو کے بعد میں نے یہ اہم بات سپرد قلم کی تھی، جو اگلے روز چھپی کہ پاکستان گوز نیوکلیئر۔ لیکن یہ دونوں سچویشنز مختلف ہیں۔ پاکستان اس وقت ویسٹ کے بہاف پہ لڑ رہا تھا، امریکہ کے بہاف پہ فرنٹ لائن سٹیٹ بنا ہوا تھا، اس کو بڑا شوق ہے پہلے دن سے، آج بھی ہے۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب پرسوں ترسوں احیاء عہد کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم آج بھی وہی ہیں جو پہلے دن سے تھے، اور آپ فرما برداری میں کوئی فرق نہیں محسوس کریں گے۔ اور یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس طرف ایسے آتے ہیں چونکہ آپ نے پوچھ رکھا ہے، اور یہ اس کے اوپر انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی۔ ایران اس وقت اپنی جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو چیلنجر ہے، ہم کسٹوڈین تھے، وہ چیلنجر ہے۔ ایران اگر آج یہ کام کر گزرتا ہے تو سمجھیے وہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا۔ اس ایک حرکت سے بینجامن نیتن یاہو کے تمام کام جسٹیفائی ہو جائیں گے۔ اس نے یہ جو کچھ کیا، ایران کی پوزیشن ایک ڈیفینڈر سے اوفینڈر کی ہو جائے گی، ایک وکٹم سے یوسرپر کی ہو جائے گی، کہ بھئی آپ کے پاس تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، آپ تو یہ سارا معاملہ کر گزرے ہیں اور چوری چھپے کر رہے تھے، آپ نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، آپ کہہ کچھ رہے تھے، کر کچھ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایران کو اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ ایران کی پوزیشن اس وقت ویزاوی اسرائیل، کرکٹ کے پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو جو ایکویژن سامنے آتی ہے وہ تقریباً یوں ہے کہ آسٹریلیا کے سامنے زمبابوے ہے۔ اس سے کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس طرح کی جنگ بھی کرکٹ کی طرح ہوتی ہے، یہ کسی بھی وقت پلٹا کھا سکتی ہے، یعنی بہت سے لوگ اس میں شامل اگر ہو جائیں تو ایران کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونے والا دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آپ کوشش بھی کریں تو وہاں سوائے بیچارے حوثیوں کے کوئی اور اس کے ساتھ کندھا ملا کر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ہیلے بہانے سے ادھر ادھر پتلی گلی تلاش کرتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے پوری مسلم ورلڈ کی، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، اور اسے ایکسیپٹ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ آج کی تاریخ میں ایران کی پوزیشن اچھی ہے، وہ اپنے معاملات کو اچھا کنڈکٹ کر رہا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی طال آزمائی کی۔ البتہ اگر امریکہ چڑھ دوڑتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس اور مال و متاع کافی ہے، کافی مسالہ ہے، وہ اور بہت کچھ کرے گا، پھر وہ اکیلا نہیں رہے گا۔ اس کی اسٹریٹجک وجوہات ہیں، اس کی بڑی لاجیکل ریزنز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر کندھا ملانے والے 2-3 شامل ہو جائیں گے، اور پھر بھی اگر ناگزیر ہو گیا تو شاید اس وقت وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی نوبت آئے گی۔ اس پوری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہ کہ ایران کو ہرگز نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ اس صورتحال میں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کر بھی سکتا ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کیس کمزور ہو جائے گا، نیتن یاہو کا کیس سٹرونگ ہو جائے گا۔ اچھا جناب، سوالات کی ترتیب مجھ سے لاشعوری طور پہ چینج ہوگی۔ جو اس سے پہلا سوال تھا وہ اب دہرائے دیتا ہوں میں، کہ کیا امریکہ ایران کے ایٹمی اثاثے تباہ کر سکتا ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر تو امریکہ کو لوگ اوتار سمجھتے ہیں نا دیوتاؤں کا، تو پھر وہ کر سکتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہی مثال
رومن امپائر والی کہ رومن امپائر کین ڈو اینی تھنگ. لیکن اس دیومالائی امریکہ کا یہ جو ایک میتھولوجیکل کیریکٹر ہے وہ حقیقی دنیا سے بہت مختلف ہے. وقت چونکہ بہت بدل گیا ہے. میں بار بار یہی مثال دیتا ہوں، پھر دوں گا اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ جس طرح ہمارے حکمران 80s اور 90s میں زندہ ہیں، اسی طرح امریکہ پرست عناصر بھی 60s 70s اور 80s میں زندہ ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، گڈ فار یو. امریکہ اگر چاہے بھی پورا زور لگا لے تب بھی ایرانی اثاثے تباہ نہیں کر سکتا. کیسے؟ اس کی لاجیکل ریزن کیا ہے؟ یہ جو بنکر بسٹر ہے نا، اس کی پہنچ کتنی ہے، یہ کتنی دور تک مار کرے گا کہ بہت نیچے بھی جائے تو 200 فٹ نیچے جا سکتا ہے، جبکہ ایرانی اثاثے 0.5 کلومیٹر نیچے ہیں. 500 میٹر 500 میٹر کا مطلب آدھا کلومیٹر ہے زیر زمین. تو اب آپ دیکھ لیجئے بنکر بسٹر بیچارہ کیا بیچتا ہے اس کے آگے. وہ ڈراوے تو دے رہے ہیں، باتیں تو کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں ہم. بھائی ٹیکٹیکل ویپن یعنی نیوکلیئر، چھوٹا ٹیکٹیکل ہوتا ہے چھوٹا نیوکلیئر ویپن، یعنی چھوٹے سائز کا، بہت ہی چھوٹے سائز کا، لمیٹڈ سائز کا، تھرمو نیوکلیئر کر کے اس کو، کہ یعنی صرف ایک خاص جگہ. ہائیڈروجن بام بہت چھوٹی کیپیسٹی کا ایک مخصوص جگہ پر پھینکا جائے تو اس کو ٹیکٹیکل ویپن کہا جا سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فی زمانہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی، فی زمانہ آپ یہ کر کے اسکاٹ فری جا سکتے ہیں، چنانچہ مشکل ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا نیکسچر یہاں پہ ایڈ کرنا ضروری ہے. ولادیمیر پوٹن کی گفتگو کل بڑی دلچسپ تھی. ایک لمبا سیشن اس نے کیا، کافی باتیں کھل کے ٹھیک طریقے سے ٹھوک بجا کے اس نے کی. لبے لباب اس میں یہ تھا کہ ایران کی اسلحہ فیکٹریاں آج بھی اسی طرح قائم دائم ہیں. رشین انجینئرز اور ایکسپرٹس ڈیوٹی پر موجود ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ ہے. وہ دبے لفظوں میں یہ بھی بتا گیا ہے کہ اس خطے میں روسی سٹیزنز موجود ہیں. آپ نے کوئی ایسی طالع آزمائی کرنی ہے، کوئی ایڈونچرزم اس طرح کا کرنا ہے تو خیال رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا سلسلہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے مسائل کا باعث نہ بن جائے. اب وہی امریکہ پرست طبقہ جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، ہماری اپنی حکومت کے لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، ہمارے میڈیا کے لوگ، وہ شامل ہیں اسی گروپ میں. اکثریت ایسی ہے جو اسی گروہ میں شامل ہے. تو سوال کر سکتے بھی کیوں امریکہ کو کیا ہو گیا، ایسا کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو انتہائی لاجیکل جو ہے وہ آپ پتہ کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ یہ جو روایتی اسلحہ ہے، آپ کبھی سنیں تو حیران رہ جائیں کہ امریکی رو رہے ہیں کہ ہم نے ایک بھی گولہ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھا، سارے کا سارا زیلنسکی کو دے دیا تھا. یہ جو روایتی اسلحہ ہے جس کی آج اشد ضرورت ہے، وہ گولہ سے مراد میزائل ہے. اگر ایئر ڈیفنس سسٹم میں آپ کو کچھ دینا پڑ جائے تو اس کے پاس تو ماں سوائے وہ جو اپنے دفاع کے لیے انتہائی مہنگے تھاڈ جیسی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی لمبا چوڑا سٹاک پائل نہیں ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے ہائپر سونک میزائلوں کی. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا، امریکی معیشت کا عالم یہ ہے کہ ایک نئی چیز شدت سے سر اٹھا رہی ہے اور یہ لاسٹ نیل ان دا کافن بھی ثابت ہو سکتی ہے. وہ ہے کیپٹل فلائٹ کی باتیں. میں نے کل پرسوں بینک رن کی باتیں کی تھی کہ جیسے بینک رن کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے، تو پینک تو کریٹ ہو گیا ہے. میں پھر مثال دوں گا. کل میں نے کہا تھا بلوم برگ یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو آج بھی میں مثال اسی کی دے رہا ہوں. کیپٹل فلائٹ کی باتیں بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. یہ بھی اس ملک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے جو جنگ میں کودنے کی تیاری کر رہا ہے. اچھا وہ تو ہے کیپٹل فلائٹ. اصلی پیسہ جو ملک کے اندر ہوتا ہے، 20 مرتبہ ہر دوسرا تیسرا ایکسپرٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ $37 ٹریلین کے قرض میں ڈوبی ہوئی امریکی معیشت جنگ افورڈ کیسے کر سکتی ہے. امریکہ کے پاس بالکل ریزروز نہیں ہے، اس کو تو سروائیول کے لیے قرضے کی ضرورت ہے. سروائیول کے لیے شاید کوئی ایک دو لوگ مہربانی کر دیں، جنگ کے لیے قرضہ کسی نے نہیں دینا، کیونکہ جو قرضہ دینے والے ہاتھ ہیں وہ خود مفلوق الحال ہیں. اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں، گو کہ آپ کے دماغ سے
وہ فطور، وہ سحر جس میں آپ مبتلا ہیں، امریکہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں. تاریخ سے ناآشنا ہے نا، ایک تاریخ سے ناآشنا ہے، دوسرا آپ کا دل بھی نہیں چاہتا ماننے کو. یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ سچ جانتے ہوئے بھی ہم روگردانی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اگر یہ خواب بھی ہے نا تو اللہ کرے ہم سوتے ہی رہیں، ہم اٹھے ہی نہ. تو یہ کیفیت ہے. پھر بنکر بسٹر کا احوال آپ نے دیکھ لیا، اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ایران نے آخر کچھ سوچ کے زیر زمین یہ مارکہ آرائی کی ہے نا، کس کے جواب میں کی تھی؟ اسی بنکر بسٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے. پھر حوثیوں کی بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ لگاتار ان پر بمباری کر کر کے وہ حوثی بیچارے جو چھوٹا سا ایک قبائلی گروپ ہے اس کی بےخکنی نہیں کر سکے. امریکہ بھی نہیں کر سکا، برطانیہ بھی نہیں کر سکا، اور دوستوں نے بھی بڑی معاونت کی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. کیوں؟ یہ بمباری جو ہوتی ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتی، اس سے بچا جا سکتا. اللہ نے زمین کی ساخت ایسی رکھی ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں پر غاریں ہیں، نیچرل شیلڈ ہے. پھر کہیں سمندر بچاتا ہے، کہیں صحرا بچاتا ہے، بڑی جگہیں ایسی مل جاتی ہیں. ہاں، اگر آپ نے فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آن فٹ، یہ جو فٹ سولجر ہوتا ہے نا، اس کو اندر داخل ہونا پڑے گا. بری فوج کو مارچ کرنا ہوگا. تو دیکھیں پتہ نہیں وہ صورتحال کب کریٹ ہوتی ہے. وہ کتنے تھے؟ 40 ممالک تھے جو صدام حسین پہ چڑھ دوڑے تھے. کس کے لیے؟ کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اس کے پاس. ابھی چند دن پہلے ٹونی بلیئر نے ایک بڑا افسوسناک کنفیشن دیا. میں اسے افسوسناک سے زیادہ شرمناک کہتا ہوں. ویسے بھی وہ شرم میں ڈوبا ہوا تھا بیچارہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا، لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ کے ایسا کنفیشن دینا، یہ کوئی ایسا کمال کوئی نہیں ہے. جو ڈیمیج تم نے کرنا تھا، یہ تمہارے ہاتھ سے جو سرزد ہونا تھا، وہ تو ہو گیا. اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی، اسے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ چھوٹی نہیں ہے، شاید سب سے بڑی ہے کہ اندرونی حالات امریکہ کے کیا ہیں. اس کی سیاست دیکھیں، اس کی معیشت تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، اس کی معاشرت دیکھیں، اٹس اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ. ایگزیکٹلی وہی نقشہ آپ کو نظر آتا ہے جو سول وار کے دنوں میں نظر آتا تھا. جب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں سر آپ تو بڑی ایکسٹریم سی، بڑی انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کہاں سول وار اور کہاں امریکہ. بھائی یہی امریکہ تھا، یہی 1860 میں سول وار لڑتا نظر آ رہا تھا آپ کو. 61-62 میں اپنے پریزیڈنٹ کو قتل کر دیا تھا انہوں نے. مطلب اس میں کوئی اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ غالباً 1865 میں قتل ہوا تھا ابراہم لنکن. ایک تھیٹر میں ایکٹر نے اس کو گولی مار دی. اب یہاں بھی جو سچویشن ہے وہ ایوری ادر ڈے آپ کو ایک نیا تماشا نظر آ رہا ہوتا ہے. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کر رکھا ہے کہ جتنی آبادی ہے اس سے تقریباً 5-6 کروڑ اسلحہ لائسنس زیادہ ہے. اگر 34 کروڑ آبادی ہے تو 40 کروڑ پلس اسلحہ لائسنس امریکہ میں موجود ہے. میں نے یہ بھی گزارش کی ہوئی اور میں آج بھی قائم اس پہ، آپ تحقیق کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وار ویٹرنز کے سٹیٹس اگر آپ دیکھیں تو ہر روز 19 خودکشیاں ہوتی ہیں. یہ بھی امریکہ ہی ہے. الیکٹڈ نمائندے گرفتار ہو رہے ہیں، گورنر کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. سٹنگ سینیٹر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو گولی مار دی گئی، اس کی بیوی کو گولی مار دی گئی، وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. ایک اور خاتون لیجسلیٹر ہے، اس کو اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا گولیاں مار کے. یہ سارا سلسلہ امریکہ میں ہی ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ روزانہ اس کا تذکرہ ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پرسپیکٹو قائم کیجئے گا کہ وہ دور اور تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ 1967 میں دنیا اور تھی، 1973 میں دنیا اور تھی. اب وقت بہت بدل چکا ہے، یہ 2025 ہے میرے بھائی. اگر یہ وار آف ایٹریشن لڑ رہا ہے تو ایران بہت سپیریئر ہے. ایران کے پاس اگلے کئی ماہ کا اسلحہ اور رسد موجود ہے، جبکہ نیتن یاہو کے پاس تو یہ آخری 10 دن ہے، بلکہ لیس دین دیٹ. تبھی تو وہ چلا رہا ہے بیچارہ. اب آئیے اگلے سوال کی طرف. ایرانی میزائل، آپ سجل اس کو لکھتے ہیں، سجل نہیں ہے، یہ سجیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عربک ورڈ ہے سجیل، من سجیل. سورہ فیل اگر آپ پڑھیں تو یہ ہاتھی والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، ابرہہ کے ہاتھیوں پر ابابیل نے، یعنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول تھا جس نے جو اسلحہ پھینکا وہ سجیل تھا. سمجھے آپ؟ اور جس طرح اس کی تباہ کاری کو بیان کیا، سبحان اللہ.
کہ جس جس چیز کو وہ لگتا تھا وہ کنکر کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیتا تھا۔ تو میں تو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ ہیل فائر مسل اگر آپ نے دیکھا ہو جو ڈرون کے اوپر لگتا ہے، بلکہ یہ جو ابابیل ہے، پورا فلیٹ، پورا غول اس چھوٹے پرندوں کا، یہ ہو سکتا ہے ڈرونز ہو، who knows۔ اور اس کے چونچ میں آدھی گری ہوئی، گرنے والی، لڑکنے کے لیے تیار جو کنکری ہوتی ہے، جو پتھر ہوتا ہے، کلے کو کہتے ہیں، کلے، جو بھٹی میں پکائی ہوئی مٹی کے ساتھ جیسے برتن نہیں بناتا کمہار، بالکل اسی طرح کلے کا ایک چھوٹا سا کنکر، لیکن وہ اس قدر تباہ کن ہے کہ کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دیتا تھا، اور اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سجیل بھی اسی نوعیت کا ایک انتہائی مہلک ہتھیار ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل، اب پتہ نہیں دونوں میں سے ٹھیک کیا ہے، میری ریسرچ میں یہ دونوں سٹوریز پیش تھی۔ ایک انڈین ٹی وی چینل کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ہی پاورفل، ہیوی ویٹ، بڑا گرینڈ قسم کا جگر ناٹ ہے، اور اس کی سپیڈ ماک 4 ہے، کہ یعنی 4 ٹائمز دا سپیڈ آف ساؤنڈ۔ اور ویکیپیڈیا نہ 4 کہہ رہا ہے نہ 14 کہہ رہا ہے، وہ ماک 4 to 5 کہہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کرینہ قیاس یہ ہو، جن صاحب نے 14 کہا ہے وہ شاید زیادہ ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کر بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیجئے گا۔ مجھے جتنا موقع ملا میں نے کی ہے، آپ بھی تھوڑا سا تردد ضرور کیجئے گا۔ میں نہیں مانتا کہ صرف 4 ٹائمز ہے، یہ یقین 14 ٹائمز ہی ہوگی۔ تو زیادہ کرینہ قیاس یہی ہے کہ یہ ماک 14 ہے، ماک یا میک 14، یعنی 14 ٹائمز دا سپیڈ آف ساؤنڈ۔ جیسے سپر سونک ہوتا ہے نا، یہ اس سے کئی گنا اوپر کی چیز ہے۔ ماک 14 بیلسٹک میسل جو جاتا ہے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور آؤٹر سرفیس کو تھوڑا سا اس کے اوپر سے ہو کے پھر نیچے آتا ہے، اور بڑے خطرناک انداز میں، اور چند دن پہلے یہ استعمال بھی کیا جا چکا ہے۔ سچ پوچھیں تو اسرائیل پر یہ میزائل داغنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بندہ سوچتا ہے کہ ایران نے ایسے کیوں اوور کلنگ کر دی ہے، اس کا کام چل رہا ہے، چھوٹے موٹے ہائپرسونک میزائل بھی کبھی کبھار نکل جاتے ہیں، اس کے ڈرون بھی چل رہے ہیں، اس کے عام بیلسٹک میسلز بھی چل رہے ہیں، تو وائی سجیل تو بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سجیل میں ایک میسج پنہا ہے، اور یہ میسج ایران نے تل اویو والوں کو نہیں، واشنگٹن ڈی سی والوں کو دیا ہے، کہ آپ جب اس سو کالڈ کار خیر میں حصہ ڈالنے آئیں اور ہمیں بارود میں دفن کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے، ریزسٹ کریں گے ٹو دا اینڈ۔ یہ تھا وہ میسج جو سجیل کے اندر تھا۔ اچھا جناب، اس کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، جو بڑا پرٹیننٹ ہے، ہم سے متعلق ہے، اس لیے شاید ہماری دلچسپی اس میں زیادہ ہے، کہ جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کا ہمارے چائنا تعلقات کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرف میں آتا ہوں، اس سے پہلے میں 2-4 باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے شمار لوگ بے شمار باتیں اس میٹنگ کے بارے میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اکثریت کی جتنے صاحب الرائے لوگ ہیں، سینسیبل لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت یہی کہتی پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سینسیبل بندہ ہوتا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو سمجھانے والا، تو وہ اس کے برعکس مشورہ دیتا کہ یہ ٹائم نہیں ہے۔ بھلے سے اس کا تعلق کرپٹو کرنسی سے تھا، اس کا تعلق منرل سے تھا، پھر بھی آپ کو اس ٹائم پہ، اس سینسٹیو لمحے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے گی، اور ہمارے ہاں یہ والی پرسیپشن تو بنی بنائی ہے، آپ کو کچھ زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑنا۔ لیکن آپ چونکہ کر گزرے، آپ کا تعلق بھی چونکہ اسی کلب سے ہے جو آج بھی امریکہ کو وہی سمجھتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سیزر ٹرمپ سمجھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اوکے، گڈ فار یو، آپ نے یہ کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، انتہائی نقصان دہ ہے آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ جنرل صاحب سے ٹرمپ نے کیا کہا ہوگا، کہ بھی ہمارا ساتھ دینا، ساتھ تو آپ نے دینا ہی دینا۔ آپ جب وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے کھانا کھانے، آپ اپنے دوست کے دشمن اول کے پاس جا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست بھی آپ کا اظہار مجبوری ہے۔
اور یہ جس کے پاس آپ کھانا کھا کے ہیں وہ زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے. اوکے، اس نے کوئی اڈے نہیں آپ سے مانگنے، کیونکہ اس کام کے لیے تو ٹیلی فون اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے. ایک فون کی مار ہم اڈے بھی دے دیتے، سارا کچھ دے دیتا. یہ بات بھی کل ہو چکی ہے. پھر اس کے علاوہ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ اگر ایران کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا تعلق پوسٹ ریجیم چینج ایرا سے ہے. اگر ایران کے بارے میں کوئی فوکسڈ بات ہوئی ہے، اسپیسیفک، میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسپیسیفکس میں نہیں جاتا، لیکن اگر وہ گیا ہے تو اس نے پوسٹ ریجیم چینج ایرا کے بارے میں بات کی ہوگی کہ اس میں آپ ہمیں فلی سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا ہوگا جناب آپ نے اگر رجیم ہی چینج کر دی تو پھر تو بچہ بچہ پاکستان کا آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بے فکر رہے. یہ میرا قیاس ہے، میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا بھی ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب از کیپیبل آف سیئنگ آل دس. تو ان آئدر کیس یہ ہمارے حق میں جانے والی بات نہیں ہے. اب آ جائیے جاتے جاتے اصلی سوال کی طرف کہ اس کا پاک چائنا تعلقات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. تو بھائی پاک چائنا تعلقات جتنے حسین، جتنے لاجواب اور جتنے عمدہ کیوں نہ ہوں، اس ایک واقعے سے ڈسٹرسٹ کی ایک فضا قائم ہو چکی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. چائنا، میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ چائنا ہی نہیں، رشیا بھی آپ کو کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے نا، جس کی طرف بہت سوں کا دھیان نہیں گیا ہوگا، نہیں جاتا بعض اوقات، انتہائی عام چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اکیلے میٹنگ ہوئی ہے. اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ساتھ ہوتا، کوئی لوگ ہوتے ادھر سے ادھر سے، تو ایک پراپر اس کو میٹنگ کہا جا سکتا تھا. کوئی ایک نوٹس ٹیکر ہوتا ہے، کوئی ایک ساتھ انٹرپریٹر ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک قاعدے اور قانون کے مطابق، ایک پروٹوکول کے مطابق. کیونکہ اس میں کچھ ایسا نہیں تھا، اس میں سرگوشیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں علیحدہ گفتگو بھی ہوئی ہے. اب وہ ساری تو ساری کرپٹو کرنسی پہ تو نہیں ہوئی، although ٹرمپ از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. اگر کوئی مال آ رہا ہو تو وائی ناٹ. لیکن ان جیسے معاملات کو ہمیشہ بیڈ آپٹکس سمجھا جاتا ہے. اب اس کا ارتکاب تو ہوا ہے، اس سے شکوک و شبہات نے یقیناً جنم لیا ہے. اب یہ شکوک و شبہات ہم کس طرح رفع کرتے ہیں، خود جا کر فیلڈ مارشل صاحب کو کرنا پڑے گا یا کسی کو بھیج کر، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. انٹل دین، اللہ حافظ.